اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج سے ہم سورہ یاسین کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور آج جو ہم نے آیات ڈسکس کرنی ہے، یعنی کہ جن آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 11 تک ہیں۔ تو موو کرتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف۔ پہلے ہم یاسین کا مطلب دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے یاسین، اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 5 تک ایک ساتھ آپ کے ساتھ تفسیر میں پیش کروں گی۔ دیکھیں اس کے متعلق علماء تفسیر کے معتدل اقوال ہیں۔ یہ سورت کا نام ہے، یہ سورت کا نام ہے، قرآن کریم کے اسماء میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے۔ یاسین کا معنی لغت طے میں یہاں انسان ہے، اور اس سے مراد انسان کامل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے مراد انسان کامل ہے، اور کون سے انسان کامل؟ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارکہ سے ہے۔ ابو بکر وراق کہتے ہیں یہ مخفف ہے یا سید البشر کا۔ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دینے والا اللہ تعالیٰ اور بانٹنے والا میں ہوں۔ کتنے خوبصورت انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کہی ہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور بانٹنے والا میں ہوں، یعنی کہ مجھے جو تعلیمات آپ کے سامنے میں تعلیمات پیش کر رہا ہوں، وہ تعلیمات اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق کائنات کے جسم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی مانند ہیں، اور سورہ یاسین جو ہے قرآن کریم کا دل ہے۔ تو کتنا لطیف اور پیارا آغاز ہے اس سورت کا کہ قرآن کے دل کو ساری کائنات کے دل کے ذکر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کا کہ قرآن کے دل کو ساری کائنات کے دل کے ذکر سے شروع کیا جا رہا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، انک لمین المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اور اس کو کس نے نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کو کس نے نازل فرمایا ہے؟ کون سی ذات نے؟ یقیناً اللہ کی ذات نے نازل فرمایا ہے، اور اسی نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 5 کی تفسیر اب دیکھتے ہیں ہم کہ کفار مکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ کفار مکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور طرح طرح کے الزامات اور استحالے پیش کرتے تھے۔ یہاں خداوند عالم قسم اٹھا کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی قسم خود اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ یہاں خداوند عالم قسم اٹھا کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں۔ فرمایا، اے انسان کامل، اے عرب و عجم کے سردار، مجھے اس قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ ان برگزیدہ انسانوں میں سے ہیں جن کو میں نے رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اور مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ اے حبیب، جب تیرا پروردگار تیری رسالت کی شہادت دے رہا ہے، اور وہ بھی قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر، سنیے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اے حبیب، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اے حبیب، جب تیرا پروردگار تیری رسالت کی شہادت دے رہا ہے، اور وہ بھی قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر، اس کے بعد اگر کوئی بدبخت تیری رسالت کو ماننے سے انکار کرے تو آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ قسم اٹھاتے ہوئے صرف والقرآن نہیں فرمایا، سنیے، قسم اٹھاتے ہوئے صرف والقرآن نہیں فرمایا، بلکہ
والقرآن الحکیم فرمایا، یعنی کہ قرآن جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے یہ کوئی عام قسم کی کتاب نہیں ہے. سنیے، یہ کوئی عام قسم کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب قرآن حکیم ہے، یعنی یہ پر حکمت ہے، یا یہ ایسی یعنی کہ ایسی محکم کتاب ہے کہ باطل کسی گوشے سے اس پر حملہ نہیں کر سکتا، باطل کسی گوشے سے اس پر حملہ نہیں کر سکتا. یہ کسی فلسفی، کسی دانشور، کسی سحر بیان ادیب کی تصنیف نہیں، بلکہ اسے عزیز و رحیم نے نازل فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اس کے بعد ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. عزیز و رحیم نے اسے کیوں نازل فرمایا؟ عزیز و رحیم نے اس لیے نازل فرمایا، اس نے نازل کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ ایسی قوم کو بر وقت خبردار کر دیا جائے، کہ ایسی قوم کو بر وقت خبردار کر دیا جائے کہ جن کے پاس عرصہ دراز سے کوئی ڈرانے والا اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والا نہیں آیا. یہ اہل عرب تھے. یعنی کن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اہل عرب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ اہل عرب تھے کہ جن کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لایا تھا، اور انہوں نے اپنے عقل خداوند سے کام لینا، اور انہوں نے اپنے عقل خداداد سے کام لینا چھوڑ دیا تھا. عقل خداداد سے مطلب کیا ہوا؟ خدا کی دی ہوئی عقل مندی سے کام لینا چھوڑ دیا تھا. ان کے ارد گرد دلائل توحید کا گلشن آراستہ تھا، اس کی طرح بھی انہوں نے توجہ نہ کی. ان کے تجارتی جو کارواں تھے، ان کے تجارتی کاروانوں کا جو گزران تھا اجڑی ہوئی بستیوں پر بھی ہوتا تھا، جن کے اداس کھنڈرات اپنے بنانے والوں کی داستان عبرت ہر شخص کو سناتے تھے جو وہاں سے گزرتا تھا. انہوں نے اس سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور آنکھیں موند کر غفلت اور بے خبری کی زندگی بسر کرتے تھے. سنیے کہ عزیز رحیم سے یہ سوال کیا گیا کہ عزیز رحیم نے اسے کیوں نازل فرمایا، تو بتا دیا کہ اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی قوم کو بر وقت خبردار کر دیا جائے کہ جن کے پاس عرصہ دراز سے کوئی ڈرانے والا، کوئی خواب غفلت سے بیدار کرنے والا نہیں آیا. سنیے، یہ اہل عرب تھے. سب سنیے، یہ کون تھے؟ یہ اہل عرب تھے کہ جن کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لایا تھا، اور انہوں نے اپنی عقل خداداد سے کام لینا بھی چھوڑ دیا تھا. ان کے ارد گرد دلائل توحید کا گلشن آراستہ تھا، اس کی طرف بھی انہوں نے توجہ نہ کی. ان کے تجارتی کاروانوں کا گزران اجڑی ہوئی بستیوں سے ہوتا تھا. سنیے، ان کی تجارتی کاروانوں کا جو گزران تھا اجڑی ہوئی بستیوں پر بھی ہوتا تھا، جن کے اداس کھنڈر اپنے بنانے والوں کی داستان عبرت ہر شخص کو سناتے تھے جو وہاں سے گزرتا تھا. انہوں نے اس سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور آنکھیں موند کر غفلت اور بے خبری کی زندگی بسر کرتے تھے. اس کے بعد ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. بے شک ان کے پیغام کفر و عناد کے باعث یہ بات لازم ہو چکی ہے کہ ان میں سے اکثر پر وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا کہ ان میں سے اکثر پر وہ ایمان نہیں لائیں گے. جن کو ڈرانے کے لیے اے حبیب آپ تشریف لے آئے ہیں، جن کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، ان میں سے ایسے لوگوں کی تعداد بھی کافی ہے کہ جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. جن کے متعلق کیا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ وہ تعصب اور ہر درمی کی ایسی روش اختیار کریں گے کہ جہاں کوئی پند و معزت کا کاریگر نہیں ہوگی وہ معاذ سننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہاں قول سے مراد انہیں عذاب دینے کا خدائی فیصلہ ہے، اور حق کا معنی کیا ہے؟ حق کا معنی واجب ہونا، یعنی کہ لازم ہونا. یعنی کہ اس میں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون.
اس میں کیا کہا گیا کہ جن کو ڈرانے کے لیے اے حبیب آپ تشریف لے آئے ہیں ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا. ان میں سے ایسے لوگوں کی بھی تعداد کافی ہے کہ جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ وہ تعصب اور ہٹ درمی کی ایسی روش اختیار کریں گے کہ جہاں کوئی بند و معزت کا کاریگر نہیں ہوگی وہ مائز سننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہاں قول سے مراد انہیں عذاب دینے کا خدائی فیصلہ ہے، اور حق کا معنی واجب ہونا یعنی لازم ہونا، یعنی کہ ان پر جو سزا ہے وہ لازم قرار دی گئی ہے. ان جعلنا فی اعناقہم فہم لا ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں توق، پس وہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں. پہلے آیت کا لغوی معنی ذہن نشین فرما لیجئے. سنیے آپ سب پلیز، پہلے آیت کا لغوی معنی ذہن نشین فرما لیجئے، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا. پہلے آپ آیت کا لغوی معنی ذہن نشین فرما لیجئے، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا. اناق یعنی انک کی جمع ہے. اناق کس کی جمع ہے؟ انک کی جمع ہے. اس کا معنی ہے گردن. اس کا معنی کیا ہے؟ گردن. فقہ لغت کے امام الاسمی کہتے ہیں کہ یعنی گھوڑے کی جب باگ زور سے کھینچی جائے تاکہ وہ اپنا سر اوپر اٹھا لے. تو عرب کیا کہتے ہیں کہ جب کسی کے گلے میں توق یعنی توق ڈالا جائے اور اسے بھیج دیا جائے تاکہ اس کا سر اوپر اٹھا ہوا رہ جائے تو کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی اکرم اللہ تعالی وجہ نے ہمیں اس لفظ کا معنی سمجھانے کے لیے اس طرح کیا کہ اپنی داڑھی مبارک کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور سر کو اوپر اٹھا لیا کہ وہ نیچے نہ ہو سکے. دیکھیں حضرت عبداللہ بن یحییٰ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی اکرم نے ہمیں اس لفظ کا معنی سمجھانے کے لیے اس طرح کیا کہ پہلے اپنی داڑھی مبارک کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھیے اور سر کو اوپر اٹھا لیا کہ پھر وہ نیچے نہ ہو سکے. یعنی ان منکرین اور مانزین کی ایسی حالت ہے جیسے ان کے ہاتھ میں زنجیر اور گلے میں توق ڈال کر انہیں گردن کے ساتھ یوں سختی سے جکڑ دیا گیا ہو کہ ان کا سر اوپر اٹھ کر رہ گیا ہو. یعنی ان منکرین اور ماندین کی ایسی حالت ہے جیسے ان کے ہاتھوں میں زنجیر اور گلے میں توق ڈال کر ان کے گردن کے ساتھ یوں سختی سے جکڑ دیا گیا ہو کہ ان کا سر اوپر اٹھ کر رہ گیا ہو. وہ یوں اکڑے ہوئے اور جکڑے ہوئے ہوں کہ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں، نہ سر ہلا سکیں نہ دائیں بائیں دیکھ سکیں. اس حالت میں جو شخص مبتلا ہو وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے اور نہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے اور نہ کسی کی بات کو تسلی سے سن سکتا ہے. بس یہی حال ان نابکاروں کا ہے. دیکھیں اس آیت کی شان نزول کے متعلق یہ روایت منقول ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے قسم اٹھائی کہ اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو پتھر سے سر مبارک کو چور چور کر دے گا. آپ سب سنیے غور سے کہ ابو جہل نے کیا قسم اٹھائی تھی اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس آیت کے شان نزول کے متعلق یہ روایت منقول ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے قسم اٹھائی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر نماز پڑھتے دیکھ لیا تو پتھر سے سر مبارک کو چور چور کر دے گا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ایک باری پتھر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا. جب پتھر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ گردن کے ساتھ لگ کر رہ گیا اور پتھر ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا. وہاں سے واپس لوٹنے ہی میں ہی سلامتی سمجھی. جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سارا ماجرا انہیں بتایا. یہ سن کر وہ ڈرے نہیں بلکہ یہ سن کر ولید بن مغیرہ اٹھا اور کہا کہ اے ابو جہل تم تو ہو ہی بزدل. میں جاتا ہوں اور سر پھوڑ کر نہ آیا تو بات ہوئی. جب وہ اس نیت بد سے نزدیک گیا تو اللہ تعالیٰ نے بینائی سلب کر لی. سنیں کیا ہوا ولید بن مغیرہ کے ساتھ کہ وہ اٹھا اور کہا کہ ابو جہل تم تو ہو ہی بزدل. میں جاتا ہوں اور سر پھوڑ کر نہ آیا تو بات ہوئی. جب وہ اس نیت بد سے نزدیک گیا تو اللہ تعالیٰ نے بینائی سلب کر لی اور اندھا ہو گیا.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آتے تھے۔ اس نے بھی واپس آ کر اپنا قصہ سنایا اور ایک کافر غصے سے بے قابو ہو کر اٹھا اور کہنے لگا، واللہ باخدا میں اس کے سر کو چور چور کر دوں گا، اور پتھر لے کر نزدیک پہنچا تو گھبرا کر پیچھے بھاگا اور گشت کھا کے منہ کے بل گر پڑا۔ ساتھیوں نے آ کر پہلے اٹھایا اور پوچھا، تم پر کیا بیتی؟ اس نے کہا، مت پوچھو مجھ پر کیا گزری ہے۔ اس نے کہا مت پوچھو مجھ سے کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ جب میں ان کے قریب ہوا تو ایک بہت بڑا بیل دم لہراتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ مجھے لات و عزا کی قسم، اگر میں قریب جاتا تو وہ بیل مجھے کچا چبا جاتا۔ کیا کہا اس نے؟ کہ وہ بیل مجھے کچا چبا جاتا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ سدن یعنی دیوار، یعنی ہم نے ان کے آگے بھی دیوار چن دی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ یعنی ہم نے ان کے آگے بھی دیوار چن دی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ان کا یہ حال ہے، کیا کہا انہوں نے؟ کہ اب ان کا یہ حال ہے کہ نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور نہ انہیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار چن دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ نہ آگے دیکھ سکتے ہیں، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور نہ انہیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 10 کیا ہے؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 10 کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے آیت نمبر 10 کا۔ کہ اور یکساں ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا کہیں؟ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے کفر کا انکار جو ہے، ان کے کفر کے انکار کا جو مرض ہے وہ لا علاج ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اپنے ہاتھ سے گلا گونڈ دیا ہے۔ اس آنکھ کو پھوڑ ڈالا ہے جو نور حق کو دیکھ سکتی ہے، اور ان کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر بہرا کر دیا ہے جو حق کی آواز سن سکتے ہیں۔ اب ان کو اسلام کی طرف بلانا اور ہدایت کی دعوت دینا بے سود ہے۔ جگایا تو اس کو جاتا ہے، سنیے آپ سب، کہ جگایا کس کو جاتا ہے؟ جگایا تو اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو، اور مر چکا ہو وہ تو حشر تک جاگنے والا نہیں۔ اس کے بعد ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرات واجر کریم۔ آپ تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے قرآن کا۔ دیکھیں انہوں نے اس آیت میں کیا بات کہی ہے کہ آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے قرآن کا اور ڈرتا ہے خداوند رحمان سے بن دیکھے، یعنی کہ وہ خدا پہ بن دیکھے ایمان رکھتا ہے۔ آپ خبردار کرنا اور ڈرانا انہی لوگوں کے لیے سود مند ہے۔ آپ کا خبردار کرنا اور ڈرانا انہی لوگوں کے لیے سود مند ہو سکتا ہے جن میں حق پذیری کی استعداد ہو، جن کے دل میں رائے راست پالنے کی تڑپ ہو، جن کو آپ نصیحت فرمائیں اور وہ اس پر عمل کرنے لگیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں اس قرآن کو مانیں گے اور آپ کی رسالت کو تسلیم کریں گے۔ یعنی کہ دو چیزیں کیا فرمائی گئی؟ پہلی یہ چیز فرمائی گئی آیت نمبر 10 میں کہ آپ کا ان لوگوں کے لیے ڈرانا
کہ آپ ان لوگوں کو ڈرانا، آپ کا ان لوگوں کو ڈرانا بالکل بےسود ہے، جن کی آنکھوں میں ہم نے پردہ ڈال دیا ہے اور وہ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے ہٹ سکتے ہیں۔ ان کا جو کفر کا مرض ہے وہ لا علاج ہو چکا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کا اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ چکے ہیں، اور واپس کیا چیز بتائی گئی کہ ہاں آپ کا اتباع کرنا، آپ کا ان لوگوں کو ڈرانا بنتا ہے جو لوگ اتباع کے قابل ہیں، جو لوگ خدا بند سے ڈرتے ہیں، اس کو بیعت دے کے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ فبشرہ بمغفرات و اجر کریم، فبشرہ بمغفرات و اجر کریم، پس میدہ سنا دیجئے ایسے لوگوں کو، ایسے شخص کو مغفرت کا اور بہترین اجر کا۔ آپ ان لوگوں کو مغفرت کا مسئلہ سنا دیجئے کہ بشری تقاضوں کے مطابق جو قصور تم سے سرزد ہوئے ہیں تمہارا مہربان خدا نہیں بخشے گا، اور جو نیکیاں تم نے کی ہیں ان پر خدا تمہیں اجر فرمائے گا، اور اجر کوئی معمولی اجر نہیں بلکہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔